بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 23 پر ہوا تھا۔ یہاں تک اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک آپ جو ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا وہ ہیں اطلاع کرنے والے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا کام، اطلاع دینا اور خوشخبری دینا بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا قرآن میں۔ اور ساتھ ہی فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، وہی بات آ گئی کہ بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور اطلاع کرنے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں گزری کوئی امت مگر اس میں ہوا ہے اطلاع کرنے والا۔ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُورِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ تو اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو گزر چکے ہیں، یعنی کہ جھٹلائے جا چکے ہیں جو تھے آپ سے پہلے، یعنی کہ جو آپ سے پہلے رسول ہوئے ہیں وہ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، یعنی کہ جو ان کے رسول آئے تھے وہ بھی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، اور صحیفے لے کر آئے تھے، زبور، اور کتاب روشن لے کر آئے تھے، یعنی کہ ان کے پاس بھی اللہ کی طرف سے انسٹرکشن آتی رہی، ان کی طرف سے بھی آسمانی احکام وحی وہ نازل ہوتے رہے، اور کتب کی صورت میں بھی ان کے پاس کتابیں بھی آتی رہی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کے اوپر جا کر اللہ پاک نے کتاب دی، وہ ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے۔ اسی طرح صحیفے جن کا ذکر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی۔ تو خیر، یہ نزول کے بارے میں قرآن میں ہم وہ جو آیت ملتی ہے کہ ہمارا سب کے اوپر ایمان ہے، جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور جو اسباط تھے ان کے، اور جو اتارا گیا موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا ایمان۔ یہ نہیں ہے کہ خالی ایمان لانا ہے کہ ماننا ہے، مان لیا لیکن کبھی ہم نے اس کی وہ کوئی دلیل نہیں پکڑی وہاں سے، یہ بات نہیں۔ قرآن میں اس کی دلیل کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہہ دو ان سے کہ لے کر آؤ تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اللہ پاک نے اس کا حوالہ مانگا ہے۔ تو یعنی ماننا جو ہے وہ پوری طرح سے ماننا ہے، یہ نہیں خالی کہہ دینا ہے۔ جب بات کسی تورات کی جائے تو بولے کہ نہیں نہیں اس کو رہنے دو، یہ بات نہیں ہے، پوری طرح ماننا ہے۔ فرمایا ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر پکڑ لیا انہیں جنہوں نے انکاری کیا تو کس طرح ہوئی سزا میری، یعنی کہ اللہ پاک نے پھر جنہوں نے انکاری کی ان کو پکڑ لیا۔ یہ واقعات ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدود بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود۔ تو اللہ پاک کی یہ نعمتیں جو اللہ پاک نے گنوائی، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ساتھ اس کے پھل مختلف رنگ ان کے، یعنی کہ مختلف رنگ ہیں ان کے، اور پہاڑوں میں سے جو ٹکرائے ہیں، یعنی کہ جو پہاڑ ہیں جو جڑے بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرح مطلب وہ ایک پہاڑ سے دوسرا پہاڑ نکل رہا ہوتا ہے، اس طرح کی کچھ سفید ہیں اور کچھ سرخ ہیں، مختلف ان کے بھی رنگ ہوتے ہیں۔
مختلف ان کے رنگ ہیں، کچھ کالے کچھ سیاہ، یعنی کہ یہ اللہ پاک کی نعمتیں۔ دیکھیں نا یہ چیزیں نظر میں آتی ہیں، اللہ پاک نے گنوائی ہیں، نارمل کوئی بندہ اس طرح مشاہدہ نہیں کرتا، لیکن اگر غور کریں تو بڑی اس میں نشانیاں ہیں۔ لازم بات ہے یہ اسی طرح تو نہیں پیدا ہوئے، خام خانہ کسی نے اس کو بنایا، یہ اللہ پاک کی کاریگری ہے ساری۔ تو وہ اللہ پاک گنوا کر انسانوں کو یاد دلاتا ہے سب کچھ۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور انسانوں میں اور جانوروں میں اور مویشیوں میں بھی بہت سارے مختلف رنگ ہیں، یعنی کہ جتنے بھی جانور ہوتے ہیں تو ان میں بھی مختلف رنگ ہے۔ یہ بھی دیکھیں نا، ابھی یہاں انعام کا لفظ آیا، انعام کا مطلب ہوتا ہے جانور جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی خاص جانور نہیں، سب جانور۔ تو اللہ پاک کی یہ کاریگری ہے، لیکن ابھی اللہ پاک نے ایک لفظ میں سب کو گنوا دیا۔ تو فرمایا کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ تو فرمایا کہ اسی طرح بے شک جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہ ہیں علماء یعنی کہ جو علم رکھتے ہیں۔ یہ وہ علماء نہیں جس طرح کہ ہم آج دیکھتے ہیں یہ عالم یا یہ عالم، وہ عالم جو علم رکھ کر عمل کے اوپر پیرا ہے۔ ایک تو وہ عالم ہے جو علم رکھتا ہے لیکن اپنی کسی فقہ کے اوپر چل رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں کر رہے، تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو وہ تو اللہ کی بات کی نہیں مان رہے نا۔ یہ وہ عالم ہے جو اللہ کی بات کو جوں کا توں مان رہے ہیں، اس کے اوپر پورے عمل پیرا ہیں۔ جہاں کوئی اللہ کی نافرمانی آتی ہے تو چاہے ساری زندگی غلط رہے ہیں، جب پتہ چل گیا تو اس سے ہٹ جاتے ہیں فوری طور کے اوپر۔ یہ وہ علماء کی، ان علماء کی بات ہو رہی ہے، اور بے شک اللہ پاک جو ہے وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ تو یہ ان کی چند نشانیاں ہیں کہ بے شک وہ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور قائم کرتے ہیں صلاۃ کو، قائم نماز کو، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا اللہ پاک نے انہیں، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی، اور امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی کہ ہرگز نہ وہ تباہ ہوگی، یعنی کہ امید ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کے ہاں حاضری ہے ہماری، اور ایسی تجارت مطلب یہ جو دنیا میں یہ جو کام کرتے ہیں۔ دیکھیں نا اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ کیا میں تم کو تجارت بتاؤں سب سے بہتر، تو وہ تجارت کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد، ٹھیک ہے نا، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی، تو یہ سب سے بڑی تجارت ہے۔ تو فرمایا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ اور یہ اس لیے، یعنی کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ وہ پورا دے، تاکہ وہ پلٹائے ان کو بدلہ ان کا پورا اور زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے۔ بے شک اللہ پاک بخشنے والا ہے، بے شک اللہ پاک قدردان ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں۔ آج آپ کسی کے سامنے کتنی آپ اس کی مطلب لوگ ٹیسی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں بندے کسی کی بھی، تو یا کوئی اس کی ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سوچ میں ہوتے ہیں کہ یہ ہماری قدر کرے گا، ہمارا جو ہم اس سے اچھائی کر رہے ہیں یہ اس کو یاد رکھے گا، لیکن یاد رکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑی قدردان ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ کو تو بھولنے والا ہے ہی نہیں، اس نے تو باقاعدہ آپ کے وہ کھاتا ایک نامہ مال ہے جس میں وہ درج کر دیتا ہے اس کے بھیجے ہوئے کہ آپ نے یہ عمل اللہ کے لیے کیا تھا، اور اللہ اس کا قدر کرنے والا ہے، اور اللہ سب سے بڑا قدر کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف کتاب میں، یعنی کہ دیکھیں یہاں بھی آ گیا آپ کی وحی جو کی کہاں، کتاب میں، وحی جو آئی ہے اللہ کے نبی کی طرف وہ آئی ہے وہ جو کتاب میں ہے، اور وہی حق ہے
تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہیں، یعنی کہ یہ حق بھی ہے اور اسی کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے تھی۔ بے شک اللہ پاک اپنے غلاموں سے پوری خبر رکھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی بات کو اس کے باوجود بھی اختلاف نکالے تو وہ لازم بات ہے اللہ پاک کا نافرمان ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتابیں بھیجی، انبیاء کو بھیجا، آخر میں یہ کتاب آئی جو پہلے کی تصدیق کرتی ہے۔ آج ایسا بھی دنیا میں لوگ ہیں جو قرآن کو بھی، نبی علیہ السلام کے اوپر جو نزول کو ہی نہیں مانتے۔ تو یہ چیزیں مطلب واضح کرتی ہیں کہ اللہ پاک نے نہ صرف ایک کتاب بھیجی، کافی ساری کچھ جو ہے وہ نازل ہوا، صرف ایک ہی کتاب نہیں ہے جو نازل کی گئی۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ تو ہوا کیا، پھر اللہ پاک نے فرمایا میں نے وارث بنایا کتاب کا ان کو جنہیں چن لیا ہم نے اپنے غلاموں میں سے، یعنی کہ اللہ پاک نے ان کے ورثہ بنائے۔ کچھ ایسے لوگ ہوئے جو اللہ کی کتاب کے اوپر جوں کا تو عمل کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو ان کا وارث بنایا تاکہ وہ مطلب بیان کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، یا جو بھی، یا اس کے اوپر عمل کریں، یا لوگوں سے مطلب اس کا بدلہ لیں، مطلب وہ جو اللہ پاک نے اس کتاب میں حکم نافذ کیے وہ لوگوں کے اوپر نافذ کریں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے بندوں کو چنا۔ تو ساتھ ہی فرمایا تو ان میں سے کوئی تو ظالم ہے، کوئی ایسے بھی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، بے انصاف ہیں اپنی جانوں پر، اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہیں، کوئی ایسے بھی تھے یعنی کہ جن کو اللہ پاک نے چنا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو مطلب میانہ رو تھے، کہیں تو بالکل بے انصاف تھے، کہیں میانہ رو تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں، یعنی کہ جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، جو اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم، اللہ کی بات کو سب سے پہلے رکھنے والے ہیں، جو اپنی ذات یا اپنے خاندان یا اہل و عیال سب کو پیچھے کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، کسی اور کو یعنی کہ بے فضول اس کی خوشامد نہیں کرتے، جو اللہ کے مطلب بھرپور نیت سے اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جو سبقت کرتے ہیں خیرات میں۔ قرآن میں ہم آئے گا انشاءاللہ سورۃ الواقعہ میں 3 ٹائپ کے لوگ اللہ پاک نے فرمایا جب اذا زلزلہ واقع، جب یعنی کہ وہ واقعہ جو زلزلہ واقعہ کا وہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا، وہاں 3 گروہ ہو جائیں گے، ایک تو وہ جو دائیں ہاتھ والے، ایک وہ جو بائیں ہاتھ والے، اور ایک وہ جو سبقت جو آگے نکلنے والے۔ تو یہاں بھی وہ تیسرا جو گروہ اللہ پاک نے فرمایا آگے نکلنے والا، تو وہ یہ ہے۔ تو فرمایا بے شک، اور یہ آگے نکلنا بھی ان کا اللہ کے اذن سے ہے، یہی ہے وہ فضل بڑا، یعنی کہ یہی ہے اس کا بڑا فضل کہ اللہ کے راستے میں آگے بندہ نکل جائے، کامیاب ہو جائے۔ تو فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير۔ یہ دیکھنا ابھی پیشن گوئی آ گئی، وہاں ان کے رہن سہن جو اللہ کے راستے میں سبقت کرنے والے ہیں یا دائیں ہاتھ والے ہیں، تو ان کا وہ رہن سہن وہاں کس طرح کا، اللہ پاک نے فرمایا باغات ہیں ہمیشگی کے، اور داخل ہوں گے اس میں، پہنائے جائیں گے ان کو کنگن سونے کے اور موتی، اور لباس ان کا ہوگا ریشمی۔ یہ تو مطلب سارا کچھ اللہ پاک نے وہ پیشن گوئی دے دی جو کہ وہاں ہونے والی۔ ابھی چوائس بندے کی ہے، وہ چن لے۔ یہاں آگ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کس طرح کی آگ ہے، کس طرح وہ ان کے اوپر مطلب وہ پڑے گی، کس طرح مطلب وہ پانی پئیں گے گرم، پیپ کھائیں گے، مطلب سارا کچھ قرآن میں آتا ہے۔ تو یہ ابھی انسان جو ہے باشعور جس کو اللہ پاک نے فرمایا بنایا، تو وہ ہے جو چوائس کرے گا کس طرف جانا ہے۔ تو چوائس اس کے سامنے ہے، کوئی چیز چھپی نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے اسلام میں، بلکہ ہر چیز واضح کر دی گئی، سامنے ہے، جو بھی ہے وہ چوائس کر لے۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن
ان ربنا لغفور شکور. تو وہاں پھر یعنی کہ جب وہ سب کو جو سبقت والے جنتوں میں جب ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لے گیا ہم سے غم بے شک رب ہمارا، البتہ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے. وہاں پھر وہ کہیں گے. ہاں قدر کی نا اللہ پاک نے. وہاں جب پہنچ جائیں گے وہ سب باغات اتنی خوبصورت ہر چیز اور جس میں ہمیشگی کی زندگی، تو وہاں جب پہنچ جائیں گے تو پھر کہیں گے اللہ کا سب شکر ہے جس نے ہم کو ہمارے غم کو، یعنی کہ لازمی بات ہے ہم اگر وہ جہنم میں چلے جاتے کتنا بڑا غم تھا. دنیا میں بھی ہم مطلب ہم کو اللہ پاک اگر گمراہ رکھتا تو کتنا بڑی غلطی تھی، مطلب ہمارے لیے وہ بری بات تھی. تو لہٰذا اللہ پاک کا شکر ہے اور ہم سے اس نے اس کو دور کر دیا، اور وہ قدردان ہے. یہاں وہ اللہ پاک کو اس نے ہم کو بخش دیا اور اس کی قدردانی کو بھی یاد کریں گے کہ اس نے ہماری قدر کر لی جو ہم نے اس کے لیے اعمال کیے. تو فرمایا الذین احلنا دار المقامت من فضلہ لا یمسونا فیہا نصب ولا یمسونا فیہا لغوب. یہی کنٹینیو ہو رہا ہے وہاں پھر وہ جو مزید کہیں گے. اور وہ جس نے لا اتارا ہمیں گھر میں دائمی قیام کے، یعنی کہ جس نے جب وہاں پہنچ جائیں گے تو وہ کہیں گے وہ یعنی کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم کو ایک ایسے گھر میں اتار دیا جو پکا ہے، جو ہمیشگی کے لیے ہے اپنے فضل سے، اور نہیں پہنچی ہمیں اس میں کوئی مشقت اور نہیں پہنچی ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ. یعنی کہ وہاں نہ ان کو وہ تھکاوٹ جو دنیا میں انہوں نے اپنے مطلب اللہ کے اعمال کے رستے میں کٹی مطلب گزاری ہوگی، وہ ان کو وہاں وہ یاد بھی نہیں رہی. یعنی کہ اپنے لہجے میں وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو نہ وہ کوئی تھکاوٹ پہنچی اور نہ کوئی تھکان ہوئی. یعنی کہ اللہ پاک نے ہم کو اس بہترین گھر میں اتار دیا. والذین کفروا، ابھی یہ تو وہ تو تھا جو سبقت لینے والے ہیں. ابھی اس کے برعکس والذین کفروا یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے انکاری کیا، لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا. اچھا تو یہ اللہ پاک نے فرمایا اور وہ جنہوں نے کفر کیا، انکاری کیا، اللہ کی بات کے اوپر نہیں چلے، چاہے دل سے عمل سے نہیں چلے یا مطلب پکے انکاری بنے رہے، جو بھی ہوئے، ان کے لیے آگ ہے جہنم کی. نہ کام تمام اچھا جہنم کی آگ ہے وہ نہ کام تمام کیا جائے گا ان کا. یعنی کہ یہ نہیں کہ مر جائیں گے وہ جہنم جلا کے راکھ کر دے گی، یہ کام نہیں ہوگا. کام تمام ان کا نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں، وہ یہ ایسی بات نہیں ہوگی کہ وہ مر جائیں. اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کے عذاب میں. یعنی کہ جو عذاب ہے وہ بھی کنٹینیو چلتا رہے گا، ہلکا نہیں ہوگا. وہ آگ ہے جسلا دے گی. قرآن میں آتا ہے کہ سکن سب جل جائے گی، دوبارہ سکن بدل دی جائے گی، درد وہ کنٹینیو چلے گا. یہ وجہ کس کے لیے کہ انہوں نے اس مالک کو جو مالک کائنات ہے، جس نے اتنی نعمتیں اپنی گنوائیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی اتنا شکری کرتے تھے، اس کی بات کو نہیں اس کی بات کو سنی انسنی کرتے تھے. وہ بادشاہ جو ہر چیز جو ان کی جانوں کے اوپر قابض ہے، جب چاہے ان کو لے لے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے سرکشی کرتے تھے. تو یہ اس کی سزا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو مطلب ان کے لیے یہ تیار کیا ہے. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا ہر ناشکرے کو. یہ ناشکری ہے کہ اس مالک کو مالک نہیں مان رہے، مالک کی بات کے اوپر نہیں آ رہے. تو فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. تو وہ وہاں یعنی کہ یہ کہیں گے، وہ چلائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار نکال ہمیں، یعنی کہ وہ وہاں سے نکلنے کی دعا کریں گے، نکال ہمیں کہ ہم عمل کریں نیک علاوہ ان کے جو تھے ہم عمل کرتے. یعنی کہ ہم کو نکال تاکہ ہم اچھے عمل کریں. اللہ پاک فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. تو یہ اللہ پاک نے آگے سے ان کو جواب دے، وہ جل بھی رہے ہوں گے، آگے سے جواب دے کے اللہ پاک نے فرمایا کہ بھلا کیا نہیں ہم نے تم کو عمر دی تھی کہ جو نصیحت پکڑتا اس میں نصیحت پکڑ لیتا. یعنی کہ تم کو عمر ملی تھی، اس عمر میں
تم نے نصیحت نہیں جو پکڑنے کی زیادہ آپ کو موقع تھا آپ کے پاس، لیکن آپ دنیاوی چکر میں لگے رہے، دنیاوی خوش کس طرح میرے پاس پیسہ، حالانکہ پیسے کی تو اللہ پاک نے گارنٹی سب کچھ کی ہے۔ اسی طرح کہ مطلب اور چیزیں زندگی کے لیے بچاؤ کے لیے آپ لڑتے رہے، زندگی تو اللہ پاک نے لکھ دی، جس دن آپ نے مرنا ہے، تقدیر کے اوپر آپ کے کام تھا ایمان لانا، آپ نے اسی کو بلا دیا۔ تو لہٰذا یہ عمل تھے جو آپ نے کیے، آپ نے جو اس وہاں یعنی کہ یہ کام نہیں کیا، اور آئے تھے آپ کے پاس اطلاع کرنے والے بھی، اللہ کا اطلاع کرنے والا آج قرآن تا حیات تک موجود ہے، اس سے پہلے انبیاء آتے رہے، تو یعنی کہ وہ بھی سارے کام اللہ پاک نے پورے کر دیے تھے، لیکن پس چکھو تو نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار، یعنی کہ بے انصافوں کے لیے وہاں کوئی مددگار، بے انصافی ہے نا، اللہ پاک نے اتنے کچھ بھیج کر بھی دیا، سب کچھ مطلب بتا بھی دیا، اس کے باوجود بھی نہ چلنا، اس سے بڑی کون سی بے انصافی ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ کی بات کو پیچھے پھینک دینا، اپنے دوسرے قانونوں، دوسرے مطلب ہتھ گنڈوں کے اوپر چل پڑنا، تو یہ سب بے انصافیاں تھی جو کرتے تھے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ پاک ہے جاننے والا غیب آسمانوں اور زمینوں کا، اور بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں تک، یعنی کہ سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وہ غیب، یہ کلی غیب جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے اللہ پاک کسی انبیاء کو جتنا چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے، لیکن کلی غیب جو ہے وہ صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔ هو الذی جعل لکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ تو یہ بھی اللہ پاک نے بہت اچھی مطلب ایک کلیئر سی بات فرما دی کہ وہی ہے جس نے بنایا تمہیں جانشین، تم کو خلیفہ بنایا تھا، اپنا نائب، اپنا سیکٹری بنایا تھا، ایک کام دے کر تم کو بھیجا تھا زمین میں، تو جس نے پھر انکاری کر دی، یعنی کہ اپنے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، جیسا ہم پیچھے پڑھ کر ہیں، اللہ پاک نے بار امانت کو رکھا پہلے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے اوپر، انہوں نے ہی نہیں اٹھایا، انسان نے اٹھا لیا۔ تو یہ بہار اللہ پاک نے جو انسان کے اوپر رکھا، اس کو اپنا جانشین بنایا، اپنا سیکٹری بنایا، کہ تاکہ وہ جا کر اللہ کی بات کو مانے، اللہ کی بات کو اوپر رکھے۔ لیکن جب یہاں آ کر کیا ہوا، تو جس نے انکار کر دیا اس بہار کو اٹھانے سے، یعنی کہ اس کے اوپر نہیں چلا، تو فعلیہ کفر، تو اسی کے اوپر ہے اس کا انکاری جو اس نے کی، اور نہیں زیادہ کیا جائے گا انکاریوں کے لیے ان کا انکاری سے ان کے رب کے ہاں مگر صرف ناراضگی، یعنی کہ یہ جو انکاری کر رہے ہیں، عملاً انکاری کر رہے ہیں، یا اللہ کی بات کے اوپر نہیں چل رہے، تو اس سے اللہ کے ہاں ان کے لیے ناراضگی بڑھ رہی ہے، اور نہیں زیادہ کرتا انکاری ان کا مگر ان کا انکار کرنا ان کا مگر صرف خسارہ، یعنی کہ وہ اس سے ان کا خسارہ ہی بڑھ رہا ہے، اور اللہ کی ناراضگی بڑھ رہی ہے۔ کل کہہ دیجئے ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم علی بینات منہ بل ایاد الظالمون بعضهم ببعض الا غرورا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے کہ دیکھو تو تم اپنے ان شرکاؤں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمینوں میں، یا ان کے لیے کوئی شرکت ہے آسمانوں میں، دکھاؤ مجھے کچھ ان کی بھی پیدائش ہو یا شرکت ہو کسی طرح کی، یا وہی ہم نے انہیں کتاب کوئی دی، یعنی کہ کوئی ان کے پاس کوئی کتاب ہو ایسی ایتھینٹک جو یہ باتیں بتاتی ہو کہ یہ بھی شریک ہیں، تو وہ ایک واضح دلیل پر ہوں، یعنی کہ اس کے اوپر، اس کتاب کے اوپر یہ واضح دلیل پر ہوں اس سے، بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم بعض ان کے بعد سے مگر دھوکے کا، یعنی کہ یہ ظالم جو ہیں جو نہیں مان رہے، یہ بے انصافی کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں، مالک اللہ ہے، سب چیز تخلیق کار اللہ ہے، تو یہ اس کے باوجود ہی بہ کے جا رہے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن رَالَاتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا
من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، یعنی کہ بے شک اللہ پاک وہ ہے تھامے رکھتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ دونوں یعنی کہ زائل ہو جائیں، اللہ پاک ان کو سنبھالے رکھتا ہے، اور البتہ اگر وہ دونوں ٹل جائیں نہیں تو نہیں ان دونوں کو تھام سکے گا کوئی ایک بعد اس کے، بے شک وہ ہے حلم والا اور بخشنے والے، یعنی کہ اگر یہ ٹل جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے، چاہے جتنے مرضی آپ مشکل کشا بنا لے۔ تو فرمایا اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن اہدی من احدی الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ وہ قسم، اللہ پاک فرمایا یہ وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اپنے ایمان کے زور میں، اپنے ایمان کو جتلانے کے لیے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ البتہ اگر ان کے پاس آئے کوئی اطلاع کرنے والا تو البتہ ضرور ہوں گے وہ ہدایت یافتہ کسی دوسری امتوں سے، یعنی کہ جو دوسری ایک امتیں ہیں ان سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے۔ پھر جب آ گیا ان کے پاس کوئی اطلاع کرنے والا تو نہ اس سے زیادہ کیا ان کو مگر نفرت، یعنی کہ جب اصل میں انبیاء آ گیا یا نبی علیہ السلام آ گئے تو ان کی نفرت ہی ان کے لیے زیادہ ہوئی، انہوں نے نفرت کی نبی علیہ السلام سے، جس طرح ان کے مطلب چاچا تھے، دیکھیں نا وہ مطلب جب نبی علیہ السلام نے ان کو پکارا تو ابو لہب نے کس طرح ان کے ساتھ وہ عمل کیا، وہ سب کچھ مینشن ہے، ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں بھی، ورلڈ میں۔ تو خیر استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق مکر السیئ ولا الا باہلہ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تو کیا ہوا، وہ تکبر کیا انہوں نے، جب وہ انبیاء آ بھی گئے تو کیا کیا، تکبر کیا زمین میں، اور چال بری چلی، یعنی کہ بری انہوں نے چالیں چلی، اور نہیں گھیرتی چال بری مگر اس کے چلنے والے کو۔ یہ بھی دیکھ لیں آج بھی یہ سیاست میں کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح کسی کے ساتھ سیاست کر کے مطلب آگے نکلنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اسی طرح مال میں کوئی آگے نکلنے کے چکر میں ہوتا ہے، کسی سے بری سوچ یا بری مطلب وہ چال چل رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کا چلنے کا بال اسی کے اوپر آتا ہے، یہ اللہ پاک نے فرما دیا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں مثال بنی ہے کہ کسی کے لیے گڑھا کھودو تو خود گرو گے، تو یہ مطلب یہ مثالیں ایسے نہیں، قرآن میں اس کی تصدیق ہوگی اس مثال کی مطلب یہاں۔ تو فرمایا تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر طریقوں کا پہلوں کا، تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے طریقت کو اللہ کے، یعنی کہ جو سنت اللہ ہے اس میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہیں پائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی طریقت میں کوئی پھرنے والا کام، یعنی کہ یہ بھی نہیں کہ اللہ پاک ایسے ایسے ہو کر مطلب سیٹ، وہ بات نہیں ہے، اللہ پاک نے طریقت بنا دی کفر والوں کے لیے، ان کا انجام ہے اللہ پاک ان کو گمراہ کرتا ہے، اللہ پاک ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا، قرآن میں کتنی دفعات ہے، تو یہ اللہ پاک کی سنت ہے۔ تو فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے وہی بات فرمائی، کیا بھلا وہ چلے پھرتے نہیں ہیں زمین میں کہ وہ پھر دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، اور تھے زیادہ سخت ان سے قوت میں، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عاجز کر سکے اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے خوب جاننے والا اور خوب قدرت والا، یعنی کہ ان سے پہلے بھی بہت سخت ان سے بھی بڑے ہوئے لیکن وہ بھی اللہ پاک کو نہ ہرا سکے، بلکہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ جو کیا آج دنیا میں موجود ہے، آپ نے یہ سرعام آپ کے لیے اللہ پاک نے وہ کر دیا، اعلان کر دیا کہ آپ چل پھر کے دیکھ لو کہ کیسا ہوا انجام ان کا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دابۃ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلہم فان اللہ کان بعبادہ بصیرا۔
تو اللہ پاک نے فرمایا اور اگر پکڑنا چاہے اللہ پاک لوگوں کو باوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، تو نہ چھوڑے زمین یعنی کہ نہ چھوڑے اس کے اوپر کوئی جاندار بھی، اگر اللہ پاک کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی بھی نہیں بچے۔ تو لیکن وہ اللہ تعالیٰ مہلت یعنی کہ لیکن وہ مہلت دیتا ہے انہیں ایک وقت تک، مقرر تک کے لیے، پھر جب آ جائے گا وہ وقت تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے اپنے غلاموں کو خوب دیکھنے والا۔ یعنی کہ وقت کا اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے، اس وقت تک جو سدھرنا چاہے سدھر جائے، اپنی آنکھیں جو کھولنا چاہے کھول لے، اپنے دھیان میں اللہ تعالیٰ کی باتیں جو لانا چاہے لے آئے، اور جو عمل پیرا اس کے اوپر ہونا چاہے وہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان کو چانس نہیں ہے، ان کا وہ چیز نہیں، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے، اس کو پتہ ہے میرا بندہ کس نیت سے میری طرف آ رہا ہے۔ تو جتنے دل سے ہم اللہ کی طرف جائیں گے اللہ پاک اتنی قدر کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی قدر کرے تو آپ اللہ کی طرف دل سے آئیں۔ وہ واقعہ یاد رکھیں جو حابیل اور قابیل کا تھا، جس نے جب دیا، ایک نے دیا تو بڑے دل سے دیا، اور دوسرے نے دیا بس پورا تھا وہ دے دیا، تو اللہ نے قبول کی جس نے دل سے دیا اور پرہیزگاری بھی اختیار کی۔ تو یہ چیز ہے وہ جو ہمارے لیے موجود ہے، اور انشاءاللہ آج ہمارا اختتام سورہ فاطر پر ہو چکا، انشاءاللہ سورہ یاسین سے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔